السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عرض کریں گے کہ فجر کی نماز کا وقت کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز فجر کے لیے اذان جماعت سے کتنے پہلے دینے چاہیے، یہ دو مسئلہ ہم ذکر کریں گے، ان دونوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ اور ایک بات عرض کرنا چاہیں گے کہ اوقات نماز کا تذکرہ ہم لوگوں کو اس واسطے بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر پیدا ہونے کا مقصد اصلی ہم لوگوں کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں ہم تمام لوگ خوگر ہو جائیں۔ ہمارے ہاں ایک عجیب طریقے کا چلن چل پڑا ہے کہ لوگ دنیا کے ہر ایک کام کاج تو کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی عبادت سے غفلت برتتے ہیں۔ لہٰذا میں تمام سامعین اور تمام ناظرین سے عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف دوڑنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ تم اللہ کی طرف دوڑو۔ دوڑنے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بھاگتے رہو، مراد یہ ہے کہ اس کی عبادت کی طرف جاؤ۔ لہٰذا تمام لوگ نماز کی طرف آوے، اہم العبادت ہے اور انسان کے دنیا کے اندر پیدا ہونے کا مقصد ہے یہ، اس کو مقصد زندگی اور مقصد حیات کہا جائے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اے لوگوں ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی جتنی دیگر چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اپنے جسم کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہے تاکہ جسم و جثہ کے اندر قوت و طاقت ہو تو اللہ کی عبادت کی طرف آدمی جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ بس مقصد حیات یہی ہے، لہٰذا ان کی طرف جانا۔ جب ہم نماز کی طرف جائیں گے جو اہم عبادت ہے تو اس میں اوقات کا لحاظ بے حد ضروری ہوتا ہے، اس کو خاص طور پر سامعین و ناظرین یاد رکھیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بندہ مومن کے اوپر نماز اس کے وقت میں فرض کیا گیا ہے، لہٰذا جو وقت نماز کا ہے اس وقت میں اس نماز کو ادا کیا جائے، تاخیر نہ کیا جائے یا اس وقت کے علاوہ اس وقت کی نماز کو دوسرے وقت میں پڑھا جائے، جان بوجھ کر کے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا فقہ نے اس طریقے پر اس کے مسائل بتلائے اور خاص طور پر اوقات کی تحدید فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کب سے شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے، ظہر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کس وقت پر ختم ہوتا ہے، اسی طریقے سے تمام 5 وقتہ نماز کا حال ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے فجر کی نماز کو جانیں گے، اس میں 2 مسئلہ خاص طور پر مجھے ذکر کرنا ہے۔ ایک یہ کہ فجر کب سے شروع ہوگا اور جب جماعت کا وقت ہو تو اس سے کتنا دیر پہلے اذان دینی چاہیے، یہ 2 مسئلے یاد رکھیے۔ علامہ شامی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے اذان کے تعلق سے یؤذن للفجر بعد طلوعہ کہ جب فجر کا وقت طلوع ہو جائے تو اس وقت اذان دے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ لیکن خدا نہ خواستہ فجر کا وقت طلوع ہوا اور اذان میں تاخیر ہو گئی، اذان تھوڑا تاخیر سے دیا، ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ فجر طلوع ہونے کے بعد آپ نے اذان فوراً نہیں دی، بہت تاخیر کر کے دی ہے اس لیے اذان نہیں ہوئی۔ نہیں، نماز کے اوقات جتنے دیر ہیں وہ تمام اوقات اذان کے بھی اوقات کہلاتے ہیں، لہٰذا تاخیر بھی ہو گئی پھر بھی اذان دینا ہے اور نماز پڑھنا ہے۔ کیوں کہ نماز کا وقت اعلیٰ حال ہی ابھی باقی ہے، لہٰذا جو اوقات نماز کے ہوں گے وہی اوقات اذان کے بھی ہوں گے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھی جائے۔ دوسری چیز یہ کہ فجر کی نماز جب ہم شروع کریں گے تو اس میں مسلک کا فرق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ جب نماز فجر ادا کرنے لگو تو کوشش کرو کہ اس فار میں نماز ادا کی جائے، اور بعض حضرات جیسے ہمارے یہاں اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں جو غیر مقلدین کہلاتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ غلس میں نماز پڑھی جائے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ غلس میں نماز پڑھنا یا اسفار میں نماز پڑھنا بہرحال دونوں صورت میں جائز ہے، دونوں جگہ پر جائز ہے۔ غلس میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، غلس میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اور اسفار میں نماز پڑھتا ہے تو اسفار میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ صرف افضلیت اور عدم افضلیت کا فرق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہے کہ اسفار میں نماز پڑھی جائے یہ زیادہ افضل ہے، اور جو غلس میں نماز پڑھنے کے قائل ہیں وہ بھی ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے
ایک مرتبہ غلس میں نماز پڑھنے کا تذکرہ فرمایا اور بعض مرتبہ اسفار میں نماز پڑھنے کا تذکرہ فرمایا. تو بہرحال دو حدیثیں ملتی ہیں، دونوں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. فقہا نے اس کے بہتر جواب دیے ہیں، وہ یہ کہ موسم کا لحاظ کیا جائے. فجر کی نماز میں اسفار اور غلس کا جو تذکرہ ہوتا ہے صرف ایک وجہ سے، ایک واحد وجہ یہ ہے کہ جماعت کے اندر آدمیوں کی تعداد بڑھ جائے، یعنی تکثیر جماعت. یہ مقصود ہوتا ہے تاخیر سے نماز پڑھنے، غلس یا اسفار میں نماز پڑھنے میں بس مقصد اصلی یہی ہے کہ جماعت کی کثرت ہو جائے. اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ غلس میں نماز پڑھی جائے اس میں تکثیر جماعت ہے، اگر تکثیر جماعت وہاں لازم آتی ہے تو غلس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر تکثیر جماعت اسفار میں لازم آتی ہے تو اسفار میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. بس آدمیوں کی تعداد زیادہ بڑھ جائے، نیند کی غفلت لوگوں پر نہ رہے، اس لیے اسفار اور غلس کا تذکرہ آتا ہے. لیکن بہرحال اللہ کے حبیب کی حدیث غلس کی بھی ہے اور اللہ کے حبیب کی حدیث اسفار کی بھی ہے. لیکن فقہا نے دونوں کو تطبیق دیا ہے، وہ اس طور پر کہ موسم کا لحاظ کیا جائے. مثال کے طور پر گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں رات چھوٹی ہوتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا کھایا اور پھر سوئے اور فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو رات کم پڑ جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے. اس وقت میں اگر بندہ غفلت سے سویا رہ جائے اور تاخیر سے نیند کھلے اور جب مسجد میں جائے تو جماعت کی فضیلت سے محروم ہو جائے، ایسے لوگوں سے یہ کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ غلس کے بجائے اسفار میں نماز پڑھیے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اگر غلس میں نماز پڑھ کے لوگ چلے گئے اور ایک دو آدمی سوتے رہ گئے تو ان لوگوں کی جماعت چھوٹ جائے گی. لہٰذا گرمی کے موسم میں بہتر یہ ہے کہ اسفار میں نماز پڑھیں، کیونکہ رات چھوٹی ہوتی ہے، اور اسفار میں نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے فجر کے بعد تھوڑی تاخیر سے نماز پڑھیں گے. جب فجر کا وقت طلوع ہوگا تو تھوڑی تاخیر سے نماز پڑھیں گے، جب تاخیر سے نماز پڑھیں گے تو سو کر کے اٹھ کر آنے والے کو آسانی کے ساتھ جماعت مل جائیں گی. لیکن اگر گرمی کا موسم نہیں ہے، سردی کا اور ٹھنڈک کا موسم ہے، اس ٹھنڈک کے موسم میں رات لمبی ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے رات جب لمبی ہوگی تو بندے کی نیند مکمل ہوگی، جب مکمل ہوگی تو وہ کوشش کریں گے سویرے اٹھا جائے، فجر کے اولے وقت میں اٹھا جائے، اور اولے وقت میں اٹھ کر اگر نماز کو جاتے ہیں تو اس کی نماز جماعت سے آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گی. لہٰذا فقہا نے یہ بتلایا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سردی کے موسم میں فجر کی نماز غلس میں پڑھ لیا جائے. اب گرمی میں اسفار میں پڑھا جائے اور سردی میں غلس میں پڑھا جائے تو اس طور پر دونوں حدیث جو آپس میں ٹکرائی ہے اس کا ایک خلاصہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں اسفار کر کے نماز پڑھیں اور سردی کے موسم میں غلس میں یعنی اندھیرے میں نماز پڑھیں. نماز اس کی بہتر طریقے پر ادا ہو جائے گی اور تکثیر جماعت جو مقصد اصلی ہے یہ بھی فوت نہیں ہوگا. اب آئیے کہ پھر اسفار میں اگر نماز پڑھے تو اس کے اوقات کیا ہوں گے، کتنے دیر پہلے نماز پڑھیں گے جو اسفار میں کہلائے گا. تو اس کے بارے میں علامہ شامی نے لکھا ہے سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے نماز فجر شروع کرے کہ اگر ترتیل کے ساتھ 40 آیتیں پڑھی جائے اور آسانی کے ساتھ نماز مکمل ہو جائے تو یہ بہتر طریقہ ہے. اور خدا نہ خواستہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر نماز میں کسی وجہ سے فساد برپا ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز کو دوبارہ لوٹا سکے، ایسا وقت اسفار کا وقت کہلاتا ہے. اب اس کو اپنے اعتبار سے وقت اور ٹائم کے اندر ڈالا جائے تو فقہا بتلاتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھا جائے. ایسے وقت میں آسانی کے ساتھ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ فساد برپا ہو گیا نماز کے اندر تو پھر اس کو واپس لوٹایا بھی جا سکتا ہے. بہرحال نماز دونوں صورت میں دونوں حضرات کی ہو جاتی ہے. فرق اتنا ہے کہ افضل وقت فقہا نے اس کو لکھا ہے کہ اسفار میں پڑھا جائے، اور غلس میں پڑھنے کا جو تذکرہ ہے تو فقہا نے اس طریقے پر تطبیق دی دونوں حدیث کی جس کا میں نے تذکرہ کیا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.